میری طرف سے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک آزاد دولت و مشترکہ ملک کے بارے میں جو پاکستانیوں کو گھر بیٹھے ویزا کی فراہمی جیسی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ ملک اپنے دو بڑے جزائر اینٹیگوا اینڈ باربوڈا سمیت کئی چھوٹے جزائر پر مشتمل ہے۔ یہ ملک اس جگہ پر واقع ہے جہاں بحیرہ اوقیانوس اور کریبین ملتے ہیں۔ یہ ملک اپنے ریف لائن ساحلوں، برساتی جنگلات اور ریزورٹس کے لیے جانا جاتا ہے۔ اس کا انگلس ہاربر یاٹنگ کا مرکز ہے۔ تاریخی نیلسن ڈاک یارڈ کا مقام ہے۔ دارالحکومت سینٹ جانس ہے جہاں قومی عجائب گھر مقامی اور نوآبادیاتی نوادرات کی نمائش کرتا ہے۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کریبین کے سب سے خوشحال ممالک میں سے ایک ہے۔ اس کی خوشحالی سیاحت کی صنعت اور آف شور مالیاتی خدمات کی بدولت ہے۔ اینٹیگوا، باربوڈا اور رڈونڈا دولت مشترکہ کے اندر اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کی ایک آزاد ریاست تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ویسٹ انڈیز کے لیورڈ جزائر کا حصہ ہے۔ مشرقی بحیرہ کریبین میں واقع جزیرے کی قومی ایمریڈین قبائل کے ذریعے آباد تھی جب کرسٹوفر کولمبس نے اسے 1493 میں دریافت کیا تھا۔ انگریزی اینٹیگوا اینڈ باربوڈا میں سرکاری زبان ہے۔ اسپانوی 10,000 کے قریب باشندے بولتے ہیں۔ باربوڈا میں کرنے کے لیے بہترین چیزیں جزیرے کے شاندار قدرتی خوبصورتی کو ظاہر کرتی ہیں، بشمول اس کے مشہور ساحل، منفرد غاروں اور بڑے پیمانے پر فطرت کے تحفظات۔ حقیقت یہ ہے کہ جزیرہ بڑے پیمانے پر غیر ترقی یافتہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر کریبین جزیروں کے برعکس یہ ایک حقیقی ٹراپیکل جزیرہ کا تجربہ پیش کرتا ہے۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا میں اسلام کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی کل آبادی تقریباً 200 ہے، جو کہ 67,448 کی کل آبادی کا 0.3% ہے۔ تقریباً 5% ایسے لوگ ہیں جو کوئی مذہبی عقائد نہیں رکھتے، مردم شماری میں بتایا گیا ہے۔ آبادی کا 12.2% دیگر مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتا ہے، بشمول راستافاری، مسلمان، ہندو اور بہائی۔ مگر آپ وہاں مستقل طور پر رہنے کا انتخاب نہیں کر سکتے۔ آپ کو بتاتے چلے کہ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا مستقل رہائش کے لیے آفر پیش کرتا ہے۔ بہرحال بہت کم ممالک آرام دہ طرز زندگی اور کم قیمت زندگی کے ساتھ خوبصورت محلے پیش کر سکتے ہیں۔ 1981 میں امریکہ نے اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا تھا۔ مشرقی کریبین ڈالر اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کی مقامی کرنسی ہے۔ یہاں کا $1 پاکستانی 107 روپے کے برابر ہوتا ہے۔ ایک امریکی کی حیثیت سے اینٹیگوا جانا ممکن ہے۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کی شہریت بذریعہ سرمایہ کاری پروگرام کی بدولت۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا میں منتقل ہونے والے امریکی اقتصادی سرمایہ کاری کے بدلے اینٹیگوا اینڈ باربوڈا پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ اہل ہیں۔ اینٹیگوا 365 ساحلوں کی سرزمین کے طور پر مشہور ہے۔ سال کے ہر دن کے لیے ایک ساحل ہے۔ یہ بے وجہ نہیں، یہ جزیرہ کریبین میں سب سے زیادہ شاندار ساحلوں کا گھر ہے۔ چاہے آپ واٹر سپورٹس، دلکش ساحل کی تلاش یا ویران کوسٹ تلاش کر رہے ہیں، یہاں ہر ایک کے لیے ایک ساحل ہے۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کی غربت کی شرح مشرقی کریبین کے اوسط 23% سے کم ہے۔ مزید خاص طور پر 17 سال کی عمر کے 24% نوجوان اور 10 سے 19 سال کی عمر کے 25% نوجوان غربت میں رہ رہے ہیں، جو کہ 16% 18 سال کی عمر کے بالغ کے لیے غربت کی شرح سے زیادہ ہے۔ اس ملک میں رہائش کی لاگت اوسطاً شمالی امریکہ اور یورپ کے بیشتر ممالک کے مقابلے میں 20% کم ہے۔ مثال کے طور پر ایک کثیر کمروں والا اپارٹمنٹ کا ماہانہ کرایہ مہنگے علاقوں میں تقریباً $2,500 ہے، امول کے علاقوں میں تقریباً $2,100 ہے، جبکہ چھوٹے اپارٹمنٹس کا کرایہ تقریباً 2 گنا سستا ہے۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا میں شراب خانوں اور ریستوران میں شراب پینے کی کم از کم عمر 16 سال ہے، لیکن شراب کی دکان پر خریدی جانے والی شراب کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں۔ ان جزائر نے 1981 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کی قوم بن گئی، تاہم یہ کامن ویلتھ آف نیشنز کا حصہ بنی ہوئی ہے اور ایک آئینی بادشاہت بنی ہوئی ہے جس میں چارلس اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کے بادشاہ ہیں۔ روڈنی ولیمز اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کے موجودہ گورنر جنرل ہیں۔ گیسٹن براؤن ملک کے موجودہ وزیر اعظم ہیں۔ 2021 کے لیے اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کے جرائم کی شرح اوسطاً 17.16% تھی، جو 2020 کے مقابلے میں 76% اضافہ ہوا تھا۔ 2020 کے لیے اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کے جرائم کی شرح اعداد و شمار 9.71 تھے،
2019 کے مقابلے میں 198.23% اضافہ ہوا ہے۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کے جرائم کی شرح 2020 کے مقابلے میں 3.29% تھی۔ 2018 سے 75.13% کی کمی کی واقع ہوئی۔ آپ کو اینٹیگوا اینڈ باربوڈا میں اپنے ہالیڈے پر روزانہ تقریباً $352 خرچ کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے، جو کہ دوسرے سیاحوں کے اخراجات کی بنیاد پر اوسطاً یومیہ قیمت ہے۔ ماضی کے مسافروں نے اوسطاً ایک دن کے کھانے کے لیے $83 اور مقامی نقل و حمل پر $23 خرچ کیے تھے۔ IMF کی تعریف کے مطابق اینٹیگوا اینڈ باربوڈا اپنی کم اقتصادی کارکردگی کی وجہ سے ترقی پذیر ملک ہے۔ یہ اپنی اوسط سالانہ آمدنی کے لیے اینٹیگوا اینڈ باربوڈا اعلیٰ آمدنی والے ممالک میں سے ایک ہے۔ سیاحت اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کا سب سے بڑا اقتصادی شعبہ ہے، جو GDP کا 50% سے زیادہ لاتا ہے۔ قومی روزگار کا 46% سے زیادہ بناتا ہے۔ براہ راست یا بالاواسطہ طور پر زیادہ تر سیاحت کروز بحری جہازوں، تمام شامل ساحل سمندر کے ریزورٹس، یاٹنگ کے ذریعے ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر یہاں آپ کی سرگرمی اور کھانے کی ترجیحات کے لحاظ سے اینٹیگوا میں ایک ہفتے کا خرچ $250 سے $500 تک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے قیام کے دوران خریداری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو تحائف اور دیگر اشیاء کے لیے اضافی $50 سے $100 کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اینٹیگوا میں غیر ملکی کے لیے نوکری حاصل کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ یہاں اجروں کی پہلی ترجیح اینٹیگوا شہری ہے، کیونکہ یہ ملازم غیر ملکی ملازم سے سستے پڑتے ہیں، جیسا کہ غیر ملکی ملازم کی رہائش، بجلی، پانی کی ذمہ داری وغیرہ۔ اینٹیگوا میں کام کرنے کے لیے اگر آپ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کے مستقل رہائشی یا شہری نہیں تو آپ کو ورک پرمٹ کی ضرورت ہوگی۔ ایک درست ورک پرمٹ آپ کو قانونی طور پر مقامی ملازمت حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ مصروف مین روڈ پر اکیلے چلتے وقت احتیاط برتیں اور الگ تھلگ علاقوں سے بچیں، بشمول ساحل، خاص طور پر اندھیرے کے بعد۔ صرف لائسنس یافتہ ٹیکسیاں استعمال کریں۔ رات گئے سڑکوں پر ہونے والی پارٹیوں میں خاص خیال رکھیں، خاص طور پر تہوار کے سیزن میں۔ بڑی مقدار میں نقدی یا زیورات ساتھ نہ رکھیں۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کے 2 بہن جزیروں میں سے سب سے کچھ ہے جو آپ کو لگژری ہالی ڈیز کے لیے درکار ہے، یعنی براہ راست ساحل سمندر تک رسائی، غیر معمولی مساج کا تجربہ اور اعلیٰ پکوان والے ریستوران کے ساتھ سبھی شامل ریزورٹس ہیں۔ $1.5 ملین کی کاروباری سرمایہ کاری کے ساتھ سرمایہ کار اینٹیگوا اینڈ باربوڈا پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا پاسپورٹ سب سے اوپر ہے، لہٰذا یہ 151 ممالک بشمول UK، سنگاپور، ہانگ کانگ اور شینگن ریاستوں میں ویزا کے بغیر ٹریول کی اجازت دیتا ہے۔ مزید برآں اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کے شہریوں کو 10 سال کے لیے USA کا وزٹ ویزا ملتا ہے۔ وہ اپنے اور اپنے کاروبار کے لیے ٹیکس کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کو واقعی ایک محفوظ ملک قرار دیا جاتا ہے، شاید اس لیے تمام لوگ بہت پرسکون ہیں، لیکن اس میں بھی قدرت کا ایک قول ہے، سمندری طوفان ارما نے افسوس کے ساتھ باربوڈا کے بیشتر حصے کو تباہ کر دیا تھا، جس کا مطلب ہے کہ یہ جزیرہ اگلے 2 سال کے لیے ناقابل رہائش ہے۔ ایفرو اینٹیگوا اور ایفرو باربوڈا مکمل طور پر یا بنیادی طور پر افریقی نسل کے اینٹیگوا اینڈ باربوڈا شہری ہیں۔ 2013 کی مردم شماری کے مطابق 91% اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کی آبادی سیاہ فام ہے اور 4.4% ملاٹو ہے۔ کیلون ایڈورے آئرے اینٹیگوا اینڈ باربوڈا میں مقیم ایک کینیڈین اینٹیگوا کاروباری شخصیت ہیں۔ وہ آئرے گروپ اور بورڈوگ انٹرٹینمنٹ برانڈ کے بانی ہیں۔ 2000 میں آئرے نے آن لائن جوا کھیلنے کے لیے کمپنی بورڈوگ شروع کی، جس کی کامیابی نے اسے ارب پتی بنا دیا۔ بہت کم جرائم کی شرح پر فخر کرتے ہوئے یہ ملک ریٹائر ہونے والوں کے لیے بھی مثالی ہے، جو اچھے موسم کے ساتھ پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا عام طور پر تنہا خواتین مسافروں کے لیے محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ اینٹیگوا کی دلکش کوبے گلیوں میں ٹہلنا اس خوبصورت شہر کو دیکھنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو یہ مختلف ہوتا ہے، کسی ایسے ملک میں رات کے وقت گھومنا پھرنا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ اور پولیس کی سرکاری رپورٹس کے مطابق اینٹیگوا میں ہونے والے زیادہ تر چوری رات 10 بجے سے صبح 3 بجے کے درمیان ہوتی ہے۔ اینٹیگوا میں دیکھنے لائق مشہور جگہیں: اینٹیگوا کے ساحل، فورٹ جیمز، ڈیول برج نیشنل پارک، سینٹ جان کا کیتھیڈرل، نیلسن ڈاک یارڈ، ہیریٹیج کوئے، فیکٹری ڈرائیو، اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کا میوزیم۔
ناظرین، اس ملک میں پاکستان کی طرح بائیں طرف ڈرائیونگ سائڈ ہے اور سٹیئرنگ دائیں طرف ہوتا ہے۔ اس ملک کا کالنگ کوڈ +1-268 ہے، جبکہ انٹرنیٹ ڈومین .ag ہے۔ کرکٹ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا میں سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے۔ سر آئنزیک ویوین الیگزینڈر رچرڈ، جنہوں نے 1974 اور 1991 کے درمیان ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کی، اینٹیگوا کے پاس دنیا کے مشہور ترین بلے بازوں میں سے ایک تھے۔ اینٹیگوا اینڈ باربوڈا میں 5 سے 16 سال کی عمر کے بچوں کے لیے تعلیم لازمی اور مفت ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی اینٹیگوا اینڈ باربوڈا کے متعلق دلچسپ معلومات۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو واٹس ایپ اور فیس بک پر اپنے احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ میرا نام ہے سمیر بدر، زندگی نے وفا کی۔ تو ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔